اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر سورۃ البقرہ کا پارٹ نمبر 98 یعنی 98 سٹارٹ کر رہے ہیں، اور اس ویڈیو کے اندر آیت نمبر 180 رکوع نمبر غالباً میرے خیال میں ہے، یہ دوسرا پارہ ہے، اور دوسرے پارے کا رکوع جو ہے 5واں ہے۔ 5ویں رکوع کا آخری حصہ ہے آیت نمبر 180۔ اگر آپ ساتھ ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں قرآن پاک اوپن کر کے دیکھ سکتے ہیں، لفظ بلفظ سیکھیں گے، آپ نے بھی ساتھ ساتھ سیکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس میں اس پارٹ میں ایک اور چیز میں آپ کو بتانے لگا ہوں، ایک میم ہے جو چھوٹی، وہ میم پڑھیں گے اور اس میں نون نہیں پڑھا جائے گا۔ یاد رکھیے کہ یہ سمجھنے والی بات ہے، اگر آپ نے اس بات کو نہیں سمجھا تو میرے خیال میں پوری زندگی شاید ہو سکتا ہے غلطی کرتے رہے۔ تو اس ویڈیو کو آپ نے لازمی سننا ہے تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے اس میں کون سا میم پڑھا جائے گا اور کون سا نون پڑھا جائے گا، آپ کو میں بتاتا ہوں۔ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه۔ اب یہاں سے آیت نمبر 180 جو سٹارٹ ہو رہی ہے 180 یہاں سے ہجے کرتے ہیں۔ فا زبر فا، میم میم زبر مم، با زبر با مم با، دا با دال زبر بد، دال زبر دا بد دا، لام زبر لا۔ اچھا یہاں پر اگر آپ ہجے ایسے کرنا چاہتے ہیں، میم نون زبر من، با دال زبر بد، تب بھی کر سکتے ہیں، اور یہاں پہ غنہ کریں گے ایک الف کی مقدار۔ فمم بددا، لام زبر لا، ہا الٹا پیش ہو، بدلہ ہو، با عین زبر با، دال زبر دا بعد، میم الف زبر ما، سین زبر سا، میم زیر می، عین زبر عا، ما سامع، ہا الٹا پیش ہو، عین کو کلیئر کرنا ہے، ما سامعہ، سین کے بعد یہ میم ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سین کے بعد ہا ہے، ایسا نہیں ہے، یہ ہا نہیں ہے، میم ہے۔ سین کے بعد میم ہے، ہا نہیں پڑھنا آپ نے۔ سامعہ، فا زبر فا، حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، فإنّا، نون کے اوپر شد غنہ کریں گے ایک الف کی مقدار۔ میم الف زبر ما، فإنما، الف کے اوپر مد ہے، اس مد کو مد منفصل کہا جاتا ہے، 2.5 الف کے برابر اس کو لمبا کریں گے۔ حمزہ ثا زیر اث، میم پیشمو، ہا الٹا پیش ہو، اسمہ، اس طریقے سے پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد ہے علی الذین یبدلونہ، عین زبر ع، لام لام زبر لل، لام زبر لا، علی اللہ، ذال یا زیر ذی، نون زبر نا، علی الذین، لام کو جب لام سے ملائیں گے تو بیچ میں یا اور الف کو چھوڑ دیں گے۔ یا پیش یو، با دال زبر بد، دال زیر دی، یبدی، لام واو پیش لو، نون زبر نا، ہا الٹا پیش ہو، یبدلونہ، حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا۔ اچھا یہاں پہ وقف کرنا چاہتے ہیں تو پھر پڑھا جائے گا یبدلونہ۔ ان اللہ، لام کھڑا زبر لا، ہا زبر ہا، ان اللہ سمیع علیم، سین زبر سا، میم یا زیر می، عین دو پیش عن، سمیع، یا مدہ ہے ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے۔ عین زبر ع، لام یا زیر لی، میم دو پیش من، علیم، جب وقف کریں گے تو میم ساکن ہو جائے گا۔ فمن خاف، فا زبر فا، میم نون زبر من، فمن، خا الف زبر خا، فا زبر فا، فمن خاف،
من موص جنفا او اثما فاصلح میم میم زیر میم میم واو پیش مو میم مو صاد دو زیر صن میم موصن میم کے بعد جو نون ہے اس نون کو نہیں پڑھیں گے، میم کو ڈائریکٹ میم کے ساتھ کنیکٹ کریں گے. صاد کے نیچے دو زیر ہیں، یہاں پہ دو زیر کی تنوین کے بعد جیم آ رہا ہے حروف اخفا میں سے، یہاں اس لیے یہاں پر نون تنوین کا اخفا کریں گے، ایک الف کی مقدار غنہ کیا جائے گا. جیم زبر جا، نون زبر نا، جانا، فا دو زبر فن، جانا فن. او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ. حمزہ واو زبر او، حمزہ ثا زیر اث، میم دو زبر من، اث من، او اث من. فا زبر فا، حمزہ صاد زبر اس، لام زبر لا، حا زبر حا، فاصلح. با یا زبر بائی، نون زبر نا، ہا میم پیش ہم، بینہم. فا زبر فا، لام الف زبر لا، فلا. لام کے آگے الف الف کے اوپر مد ہے، اس مد کو مد منفصل کہا جاتا ہے. حمزہ سازر اذ، میم زبر ما، اذ ما. اڑائی الف کے برابر آپ اس کو لمبا کر کے پڑھ سکتے ہیں، فلا کے آگے جو مد ہے الف کے اوپر، فلا اثم. عین زبر ع، لام یا زبر لائی، علی حاضر ہی، علیہ. جب وقف کریں گے تو ہا ساکن ہو جائے گا، لیکن وقف کرتے ہوئے لاسٹ پہ ہا کی آواز ضرور آئے گی، علیہ. اس طریقے سے. اب اس کے بعد ہے ان اللہ غفور رحیم. حمزہ نون زیر ان، نون لام زبر نل، لام کھڑا زبر لا، ان اللہ، ہا زبر ہا. نون کے اوپر شد غنہ کریں گے، ایک الف کی مقدار. لفظ اللہ ہے یہ، اس سے پہلے زبر ہے نون کے اوپر، تو یہاں پر لفظ اللہ کو پر پڑھیں گے. ان اللہ، غین زبر غا، فا واو پیش فو، را را دو پیش رر، را زبر را، غفور را، حا یا زیر حی، میم دو پیش من، رحیم. جب وقف کریں گے تو میم ساکن ہو جائے گا، رحیم. ان اللہ غفور رحیم. اچھا کچھ لوگ پڑھتے ہیں رحیم، ایسا نہیں کرنا، یہ ہا بریک ہے، رحیم، اس طریقے سے پڑھنا ہے. اب ہم اس کو پڑھتے ہیں پریکٹس کے طور پہ، آپ نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی ہے. فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اب ہم اس کو پڑھیں گے لہجے میں، پہلے ایرو رکھ کے پڑھا تھا، اب ایرو نہیں رکھیں گے. اچھا یہاں پر ایک اور بات آپ کو بتا دوں جو پہلے سب سے پہلے شروع میں کی تھی. یہاں پر دیکھیں چھوٹا میم ہے، یہاں پہ میم کے بعد نون کو نہیں پڑھیں گے، میم کو میم کے ساتھ ہی چھوٹے میم کے ساتھ ڈائریکٹ کنیکٹ کیا جائے گا، ٹھیک ہے. اس نون کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب اس کے بعد یہاں پر دیکھیں میم موصن، میم کے بعد نون ہے، یہاں بھی نون کو نہیں پڑھیں گے، میم کو ڈائریکٹ میم کے ساتھ کنیکٹ کریں گے، میم موصن، اس طریقے سے. اب یہاں پر یاد رکھیے گا را کے بعد ہا ہے، اس ہا کو بریک پڑھیں گے اور بھاری ساؤنڈ کے ساتھ نہیں پڑھنا، رحیم نہیں پڑھنا، رحیم، اس طریقے سے، یہ یاد رکھیے گا. اب ہم اس کو پڑھتے ہیں لہجے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم